اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جو عنوان میں آپ احباب کے سامنے لے کے حاضر ہوا ہوں، یہ ایک بہت خاص عنوان ہے اور اس میں کافی سارے حقائق آپ احباب کے گوش گزار کروں گا۔ ناظرین، ہمیں جوتے کیوں پڑ رہے ہیں؟ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، لیکن ہمیں جوتے کیوں پڑ رہے ہیں؟ یہ دو خطوں کی کہانی ہے۔ ایک خط جو شریف فیملی نے 15 نومبر 2016 کو سپریم کورٹ میں پیش کیا۔ یہ خط قطری شہزادے اور وہاں کے سابق وزیر خارجہ اور وزیر اعظم حمد بن جاسم الثانی نے جاری کیا تھا، جس میں اس نے اعتراف کیا کہ 1980 میں قطر کے الثانی گروپ کے ساتھ مل کر میاں محمد شریف صاحب نے 1 کروڑ 20 لاکھ درہم کی سرمایہ کاری کی اور سرمایہ کاری کے منافع سے ایون فیلڈ بلڈنگ میں 4 فلیٹس خریدے۔ اب میاں محمد شریف صاحب نے جو 4 فلیٹس خریدے، ان کے بارے میں انہوں نے وصیت کی کہ یہ جو 4 فلیٹس ہیں یہ ان کے پوتے حسین نواز کو دے دیے جائیں۔ اب 2006 میں الثانی گروپ اور حسین نواز کے درمیان معاملات طے پائے اور جو 4 فلیٹس تھے جو میاں محمد شریف صاحب نے خریدے تھے وہ حسین نواز کو دے دیے گئے۔ یہ خط پورے ملک میں مذاق بن گیا اور عدلیہ نے اسے قبول کیا، اور نہ سیاسی جماعتوں نے اور نہ عوام نے اس خط کو قبول کیا، اور سیاسی جماعتوں میں اور میڈیا میں آج بھی یہ خط ایک مذاق اور صرف ایک جگت بنا ہوا ہے۔ آج بھی کوئی شخص اسے سچ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ خط کہاں سے آیا تھا؟ یہ ایک اسلامی ملک سے جاری کیا گیا تھا، ایک اسلامی ملک سے آیا تھا، اور ایک اسلامی ملک کے شاہی خاندان کے شہزادے حمد بن جاسم الثانی نے جاری کیا تھا، اور باقاعدہ یہ خط 2 حکومتوں سے تصدیق شدہ تھا، ایک پاکستان کی حکومت سے اور ایک قطر کی حکومت سے یہ خط تصدیق شدہ تھا۔ اس کے باوجود بھی یہ خط ناقابل قبول تھا۔ دوسرا خط جو ہے وہ گلگت بلتستان کے سابق چیف جج رانا شمیم نے 15 نومبر کو جاری کیا، اور اس پر لندن کے عام سے ایک نوٹری پبلک کی مہر لگی ہوئی تھی، بہت ہی عام نارمل نوٹری پبلک کی مہر لگی ہوئی تھی۔ آپ اس خط کی قسمت ملاحظہ کیجئے کہ صرف میڈیا کے ذریعے یہ جاری ہوا اور کسی فارم پر بھی اس کو چیلنج نہیں کیا گیا کہ یہ اصل ہے یا یہ نقل ہے۔ تاہم یہ سوال ضرور اٹھائے گئے کہ رانا شمیم صاحب کو اپنے حلف نامہ لندن سے نوٹری پبلک کرانے کی کیا ضرورت پڑی؟ لندن سے انہوں نے کیوں یہ نوٹری پبلک کرایا؟ وہ کراچی سے کرا سکتے تھے، لاہور سے کرا سکتے تھے، اسلام آباد سے کرا سکتے تھے۔ لندن سے آیا کہ انہیں یہ نوٹری پبلک کرانے کی کیا ضرورت پڑی؟ انہوں نے لندن کے نوٹری پبلک چارلس ڈروسٹن کیتھری سے رانا شمیم نے اور شریف فیملی دونوں نے اپنے دستاویزات تصدیق کی۔ لہٰذا یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حلف نامے کے پیچھے شریف فیملی ہے، اور یہ خط مریم نواز کے کیس کی سماعت سے 2 دن پہلے کیوں جاری کیا گیا، اور اس میں جج کو متنازع کیوں بنایا گیا، جس نے 17 نومبر کو اپیل سنی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے سوال ضرور اٹھائے گئے، لیکن حلف نامے کو جعلی لندنی خط یا ردی کا ٹکڑا قرار دینا کسی نے نہیں سمجھا۔ جو لندن سے جو خط آیا تھا اس کو جعلی لندنی خط یا ردی کا ٹکڑا کسی نے نہیں قرار دیا۔ کیوں؟ آخر ان دونوں خطوں میں کیا فرق تھا؟ ان دونوں میں مذہب کا فرق تھا۔ ایک اسلامی ملک سے آیا تھا، جبکہ ایک لندن کے تصدیق نامہ برطانوی نوٹری پبلک سے جاری کیا گیا تھا۔ اور آپ دونوں کی وقت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ اسلامی ملک کا شاہی خط بھی مذاق ہے، اور جبکہ کرسچن ملک کا عام نوٹری پبلک کا تصدیق شدہ خط بھی بہت مقدس ہے اور بہت پاک ہے، بہت اعلیٰ خط ہے۔ ہم اس فرق کو عام زبان میں کریڈیبلٹی کا فرق کہہ سکتے ہیں۔ میں نے چند دن قبل مریم نواز کو یہ کہتے سنا تھا کہ جو لندن کی عدالتیں ہیں اور جو ان کے جو جج ہیں وہ ہمارے ججوں کی طرح نہیں ہیں، ان کی عدالتیں ہماری عدالتوں کی طرح نہیں ہیں، وہ ہم سے بہت بہتر ہیں، وہ ہم سے بہتر فیصلے کرتے ہیں، وہ ہمیشہ حق پر اور سچ پر مبنی فیصلے کرتے ہیں۔
آپ کو یاد ہوگا کہ 27 ستمبر 2021 کو نیشنل کرائم ایجنسی NCA نے میاں شہباز شریف اور میاں سلیمان شہباز کو 27 ستمبر 2021 کو، یہ 27 ستمبر اور 2021 کا واقعہ ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی NCA نے میاں شہباز شریف کو اور سلیمان شہباز کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا۔ اس وقت میاں شہباز شریف نے بھی فرمایا تھا، جناب نے بھی اس بات کی وضاحت کی تھی کہ برطانیہ کی عدالتیں ہماری عدالتوں کے جیسی نہیں ہیں، وہاں اس طرح فیصلے نہیں ہوتے۔ 2 اگست 2021 کو لندن ہائی کورٹ نے نیب کو براڈ شیٹ کو 22.5 ارب روپے جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا تھا اور پاکستان کو یہ جرمانہ ادا بھی کرنا پڑا تھا۔ اس وقت میں نے چند وزراء کو یہ کہتے سنا تھا کہ برطانوی عدالتیں آزاد فیصلے کرتی ہیں، ان کے جو فیصلے ہیں وہ پختہ ہوتے ہیں اور انہیں قبول کرنے کے سوا کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ آپ کو الطاف حسین کا بھی کیس یاد ہوگا، جب اسکاٹ لینڈ یارڈ نے انہیں گرفتار کیا اور اس کے بعد MQM کے پاس بھی کوئی اس کو فیصلے کو ماننے کے علاوہ ان کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں تھا، اور عالمی عدالت انصاف نے جب جولائی 2019 میں کلبھوشن یادیو کو نظر ثانی کی اپیل کا حق دیتے ہوئے فیصلہ کیا تھا اور پاکستان کو اپنا قانون بدلنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ کیوں؟ آخر کس وجہ سے؟ آج ہمیں ماننا ہوگا کہ 58 ملکوں اسلامی ملکوں میں، 58 عام ملک نہیں، 58 اسلامی ملکوں میں ایک بھی ایسا ملک نہیں ہے جس میں عدالتی فیصلے یا نوٹری پبلک آخر کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ ہمیں آج ماننا ہوگا کہ 58 ملکوں میں، 58 عام ملک نہیں، 58 اسلامی ملکوں میں ایک بھی ایسا ملک نہیں ہے جس کے عدالتی فیصلے یا نوٹری پبلک کی تصدیق نامے کو جینین یا سچا سمجھا جا سکے، جبکہ کرسچن ملکوں کی عام سے نوٹری پبلک کی تصدیق نامے کو بھی پوری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے۔ کیا ہم مسلمان یہ سوچ نہیں سکتے؟ کیا یہ ہم مسلمانوں کے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے؟ یہ معاملہ صرف انصاف تک محدود نہیں، بلکہ پوری اسلامی دنیا کے ہر شعبے، ہر ساکھ، ہر حال میں آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے، آپ علاج کہاں کروانا چاہتے ہیں؟ سعودی عرب میں یا امریکہ میں؟ آپ کس ڈاکٹر، کس سرجن کو اہمیت دیں گے؟ مسلمان یا کرسچن یا ہندو؟ آپ اپنے بچوں کو اسلامی ملک میں تعلیم دلوانا چاہتے ہیں یا آکسفورڈ، ہارورڈ اور کولمبیا جیسے ملکوں میں؟ آپ کس ملک کی شہریت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کسی اسلامی ملک کی شہریت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، یورپ جیسے ممالک کی؟ آپ ادویات کہاں کی استعمال کرتے ہیں؟ آپ کرونا ویکسین کہاں کی لگوانا چاہتے ہیں؟ آپ کپڑے کہاں کے پہننے چاہتے ہیں؟ جوتے کس ملک کے پہننا چاہتے ہیں؟ کس ملک کے خریدنا چاہتے ہیں؟ کتابیں اور ریسرچ پیپر کہاں سے منگوانا چاہتے ہیں؟ اور جائے نماز اور تسبیح کہاں سے منگوانا چاہتے ہیں؟ ان سوالوں کے جواب ہمارے حال اور ہمارا مستقبل دونوں طے کرتے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف اور میاں نواز شریف دونوں لندن میں ہیں تو محفوظ ہیں۔ جنرل پرویز مشرف بھی اس وقت لندن میں اور میاں نواز شریف بھی اس وقت لندن میں ہیں تو وہ خود کو محفوظ سمجھ رہے ہیں۔ اگر یہ کسی اسلامی ملک میں ہوتے تو ان کا یہ حال نہ ہوتا۔ میاں نواز شریف 6 سال سعودیہ عرب میں رہے، 6 سال سعودیہ عرب میں رہے۔ میاں صاحب نے پھر بریگیڈیئر نیاز اور پرنس عبداللہ کی مدد سے دیار حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لی اور لندن جانے کی تیاری کی اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شکرانے کے نفل پڑھے اور لندن چلے گئے۔ جنرل پرویز مشرف بھی دبئی میں تھے اور یہ بھی لندن پہنچ گئے اور اب خود کو محفوظ اور آزاد سمجھتے ہیں۔ عرب شہزادے بھی اپنی دولت یورپ میں زیادہ محفوظ سمجھتے ہیں اور اسلامی ملکوں کے ڈاکٹرز اور انجینئرز کو بھی اگر آپ اسلامی ملک اور یورپی ملک دونوں میں سے کسی ایک کا آپشن دیں تو وہ کرسچن ملک کی طرف اپنا زیادہ دھیان کریں گے، ان کا آپشن کرسچن ملک ہوگا۔ لہذا ہمیں پھر ماننا ہوگا کہ اسلام دنیا کا شاندار ترین مذہب ہے۔ اسلام ایک شاندار ترین مذہب ہے اور یہ اسلام کا ماسٹر پیس ہے، لیکن یہ بدقسمتی سے بدترین لوگوں کے ہاتھ پھنسا ہے۔ اسلام دنیا کا ایک واحد ترین مذہب ہے
جس نے صفائی کو آدھا ایمان قرار دیا ہے۔ یعنی اگر آپ صرف صاف ستھرے ہو جائیں تو آپ آدھے ایمان کے حقدار ہو جاتے ہیں، اور جنت کے لیے تو صرف 1% ایمان بھی کافی ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ مسلمانوں کی ذاتی صفائی اور ان کے گلی محلوں اور شہروں کی صفائی تک دیکھ لیں، کیا ہم صفائی کے کسی معیار پر بھی پورے اترتے ہیں؟ اسلامی ملک کی فضائی آلودگی بلند ترین مقام پر ہے فائز ہیں۔ اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں وہ فضائی آلودگی اور زمینی آلودگی کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔ آپ کسی اسلامی ملک میں چلے جائیں تو آپ کے گرد، دھوئیں، بو اور کچرے کے ڈھیر سے ضرور واسطہ پڑے گا، اور آپ اگر کسی عیسائی یا یہودی ملک میں چلے جائیں تو آپ کو ہر چیز چمکتی دمکتی نظر آتی ہے۔ آپ خوراک کا معیار بھی لے لیں، ملاوٹ ہمارے مذہب میں حرام ہے، لیکن اگر مسلمان ہو اور ملاوٹ نہ کرے، یہ بات ہمارا ذہن تسلیم نہیں کرتا۔ پرائیویسی، شائستگی، ٹھہراؤ، دوسروں کا احترام، پرسنل سپیس، احترام انسانیت، جانوروں کے حقوق، پانی اور درختوں کی حفاظت، جنگلی حیات کا تحفظ، اداروں کا احترام، بچوں، خواتین، بزرگوں کا احترام، ان کا علاج، تعلیم، انصاف کی مفت فراہمی، مذہبی آزادی، سوچنے، بولنے اور لکھنے کی فریڈم، چادر اور چار دیواری کا تقدس، انسانی جان کی حرمت، یتیم بچوں کی پرورش اور کرائم فری سوسائٹی۔ اللہ نے یہ سب کچھ ہم پر واجب کیا تھا، لیکن آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، اسلامی ملکوں میں ان میں سے یہ جتنے بھی اسلامی ملک ہیں ان میں کسی ایک میں بھی ان سب چیزوں پہ عمل ہوتا ہے؟ یہ سب چیزیں موجود ہیں کسی اسلامی ملک میں؟ بادشاہت اور آمریت کا دور ختم ہو چکا تھا، لیکن یہ اسلامی ملکوں میں آج بھی ظاہری اور باطنی دونوں شکلوں میں یہ چیز موجود ہے۔ ہماری خانہ کعبہ کے طواف کے دوران جو لوگ حج یا عمرہ کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں، ان کی خانہ کعبہ کے طواف کے دوران جیبیں کٹ جاتی ہیں، اور ہمارے ساتھ حج اور عمرے میں بھی فراڈ ہو جاتا ہے۔ کوئی بندہ اگر حج یا عمرے کے کسی جعلی بندے کو پیسے جمع کرا دیتا ہے ویزا کے لیے یا کسی اور معاملے کے لیے، تو اس بیچارے کے ساتھ بھی فراڈ ہو جاتا ہے۔ ہمارے نہ شہد اصلی ہیں، نہ کھجوریں اصلی ہوتی ہیں، نہ زمزم اصلی ہوتا ہے۔ مسلمان ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کے لیے دوڑتے ہیں، 1 منٹ بھی نہیں لگاتے کسی دوسرے کا گلا کاٹتے ہوئے۔ ہم دہشت گردی، جرائم، فراڈ اور انسانی حقوق میں بھی بدترین ہیں۔ لہٰذا پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم جوتوں کے حقدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہی میری آج کی تقریر کا عنوان تھا کہ ہم جوتوں کے حقدار ہیں یا نہیں۔ یہ ناظرین، جو حقائق میں نے آپ احباب کے سامنے پیش کیے ہیں، ان کو ذہن میں رکھ کے، اس بات کو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ کیا ہم جوتوں کے حقدار ہیں یا نہیں۔ ہم سر سے لے کر پاؤں تک ذلت کیا ڈیزرو نہیں کرتے؟ میرے ایک دوست ہیں، کرسچن دوست، میرے ایک مسلمان دوست ہیں، وہ اپنے ایک کرسچن ملازم کی ٹھکائی کر رہے تھے۔ تو جب میں نے پوچھا کہ آپ اس کو کیوں برا بلا کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، سانس بھری اور آگے سے جواب دیا، یہ ہم مسلمانوں کی حق تلفی کر رہا تھا۔ میں نے جب پوچھا کہ ہم مسلمانوں کی کیا حق تلفی کر رہا تھا، تو انہوں نے ہنس کر بولا کہ یہ سودے میں سے پیسے مار رہا تھا، اور میں نے جوتا اتار کے اس کو بتایا کہ بے شرم انسان، یہ بے ایمانی کرنا ہم مسلمانوں کا حق ہے، تم کرسچن ہو کر بے ایمانی کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میری ہنسی نکل گئی، اس وقت میری ہنسی نکل گئی، لیکن کچھ دیر بعد میں غم کی حالت میں چلا گیا، رو رہا تھا، اور وہ کرسچن ملازم ہنس رہا تھا۔ میں اکثر محسوس کرتا ہوں کہ ہم مسلمانوں دنیا میں مسلمان ہونے کی وجہ سے جوتے کھا رہے ہیں، اور ہمیں آخرت میں بھی جوتے پڑیں گے، کیونکہ ہمیں آخرت میں آخر جوتے پڑیں گے کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے آخرت میں جوتے پڑیں گے؟ اس کی صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ ہم سرے سے مسلمان تھے ہی نہیں، ہم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے تھے، لیکن ان کے احکامات پہ عمل صرف اور صرف غیر مسلم کر رہے ہیں۔ لہٰذا دنیا اور آخرت دونوں کے انعامات انہیں ہی مل رہے ہیں۔ ہم یہاں سے بھی خالی ہاتھ ہیں، اور ہم شاید وہاں پہ بھی خالی ہاتھ ہوں گے۔ اسلامی دنیا اور مسلمان دونوں اخلاقیات کے خوفناک بحران میں شکار ہیں۔ ناظرین، میں اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔